کے ایک طرف دروازہ لگا ہوا تھا۔ پنڈت کے ساتھ وہ دروازے کے دوسری طرف گئی تو اس کے سامنے ایک گیلری آ گئی جس کے سامنے دائیں بائیں 2 کمرے تھے۔ وہاں عجیب سی منحوسیت رچی ہوئی تھی۔ چھت مکڑی کے جالوں سے اٹی پڑی تھی۔ انہوں نے سب کمرے میں جھانک کر دیکھا، کمرے خالی تھے۔ پنڈت اسے ایک کمرے میں بٹھا کر اس کے گرد حصار کھینچ دیا۔ سرسوتی اس حصار میں بیٹھ کر پنڈت کے بتائے منتر دہرانے لگی۔ یہ سلسلہ لگاتار 5 مہینے چلا۔ ان 5 مہینوں میں وہ ہر رات اس تہہ خانے میں بیٹھ کر عمل کرتی رہی۔ اس کو عمل کے دوران بہت کچھ دیکھنے کو ملا تھا، مگر وہ بے خوف ڈٹی رہی تھی۔ آج سرسوتی کی تہہ خانے میں آخری رات تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سرسوتی آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں اس کی بہن پاروتی کی آواز پڑی۔ سرسوتی نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے 4 خوفناک شکل والے آدمی نے پاروتی کو دبوچ رکھا تھا اور وہ خود کو چھڑانے کے لیے مچل رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ سرسوتی کو بھی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ سرسوتی عمل بھول کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سرسوتی نے پکارا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے حصار سے نکلنا چاہا۔ عین اسی لمحے اسے پنڈت کے کہے الفاظ یاد آ گئے۔ پنڈت نے کہا تھا وہ کسی جھانسے میں نہ آئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حصار سے باہر نہ نکلے۔ اس کے اٹھتے قدم رک گئے۔ وہ بیٹھ کر ایک بار پھر عمل میں مصروف ہو گئی۔ پاروتی اسے پکارتی، واسطے دیتی رہی کہ وہ اسے بچائے، مگر سرسوتی خاموشی سے عمل میں مصروف رہی۔ پھر ان خوفناک شکلوں والوں نے پاروتی کو نیچے گرایا۔ تینوں نے اس کو قابو کیا اور ان میں سے ایک نے ایک بڑا سا خنجر نکال کر پاروتی کے گلے پر رکھ دیا۔ پاروتی نے بے بسی سے سرسوتی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ اور افسوس تھا۔ پھر اس آدمی نے اس کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ سرسوتی کا دل ایک بار پھر دہل گیا تھا۔ پاروتی کے گلے سے خون فوارے کی طرح نکلا۔ سرسوتی تڑپ کر اٹھی۔ اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی پاروتی دھواں بن کر تحلیل ہو گئی۔ سرسوتی سمجھ گئی کہ یہ سب نظروں کا دھوکہ تھا۔ وہ اسے حصار میں باہر نکالنا چاہتے تھے اور وہ ان کے دھوکے میں آنے سے بال بال بچی تھی۔ پھر اس کے بعد سرسوتی کے ماں باپ کو لایا گیا اور ان کو سرسوتی کے سامنے ذبح کیا گیا، مگر سرسوتی اب ان کے دھوکے میں آنے والی نہیں تھی۔ عمل آخری مراحل میں تھا۔ سرسوتی کے سامنے بیٹھی 10-12 اس کی ہم شکل اس کو قریب بلا رہی تھی، مگر سرسوتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ عمل مکمل ہوا تو وہ سب کھیل تماشا بھی بند ہو گیا۔